حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریب المرد ہوا، یعنی آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا، روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی شہزادی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ جو باہر تم اونٹنی دیکھ رہی ہو نا، شیر جیسی اونٹنی جس کا ہم دودھ پیا کرتے تھے، اور یہ جو پیالہ دیکھ رہی ہو کہ جس میں ہم اپنا کپڑا رنگا کرتے تھے، اور یہ جو چادر میں نے اوڑھی ہوئی ہے یہ دیکھ رہی ہو، یہ تینوں چیزیں وہ ہیں کہ جو مجھے اس لیے ملی ہیں کہ میں مسلمانوں کی سلطنت کا خلیفہ تھا، میں یہاں کا حکمران تھا، مجھے اس لیے ملی ہیں۔ آگے کیا جملہ ارشاد فرمایا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوف خدا کا عالم کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، عائشہ جب میرا انتقال ہو جائے نا تو پھر اس اونٹنی سے دودھ نہیں پینا، فرمایا پھر اس پیالے میں اپنے کپڑے کو رنگنا نہیں، فرمایا پھر اس چادر کو اپنے پاس نہیں رکھنا، بلکہ ان تینوں چیزوں کو حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس دے دینا۔ فرماتے اس لیے کہ مجھے اس وقت تک اجازت ملی تھی جب تک میں منصب پر فائز تھا، جب منصب سے میں ہٹ گیا تو نہ اب یہ میرے لیے جائز ہے نہ میرے گھر والوں کے لیے جائز ہے۔ یہ آپ کا انداز، یہ آپ کا خوف خدا، یہ آپ کی للہیت کہ آپ نے ہر چیز جو بھی استعمال کی ہے اسی لیے کی ہے کہ اس منصب کا حق ادا ہو سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی سے اسلامی سلطنتوں کے فتوحات کا آغاز شروع ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے جو چیز فتح ہوئی، جو شہر فتح ہوا، وہ شام کا شہر تھا، جس کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی کہ مجھے یہاں سے اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر دعا فرمائے تھے، اے اللہ تو شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ تو شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ تو شام میں برکت عطا فرما۔ اور یہ شام کب فتح ہوا؟ یہ شام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا۔ یہ پہلی فتوحات تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جس کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد سے پھر فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ اب دور آیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ واقعات بہت طویل ہیں، بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہی انداز جاری، سادگی، عاجزی، انکساری، امت کی خیر خواہی، فتوحات کے سلسلے کو بڑھانا، یہ تمام چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ آپ کی سادگی اور عاجزی کا عالم کیا تھا کہ آپ پہلے ہی کم خوراک تھے، آپ زیادہ نہیں کھاتے تھے، لیکن جب سے آپ کو منصب خلافت ملی اس کے بعد سے اپنے آپ نے اور کھانا پینا کم کر دیا، اور کم کر دیا، اور اتنا کم کر دیا کہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں شہزادوں نے، شہزادوں اور شہزادی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت عمر آپ اچھا کھانا کھا لیا کریں، آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا کریں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر قوت آ جائے گی، آپ کے اندر طاقت آ جائے گی، اور اللہ کی عبادت کرنے میں آپ کو قوت سے مدد مل جائے گی۔ کتنا اچھا مشورہ دیا اور کتنی خیر کی نیت کے ساتھ مشورہ دیا ہے۔ اور سیدی امیر علیہ سنت بھی یہی فرماتے ہیں نا کہ کھانا کھانے سے پہلے یہ نیت ضرور کریں کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت میں مجھے قوت حاصل ہو، اور یہ یہیں سے فیض جاری۔ اب دیکھیں یہاں نیت کروائی جا رہی کہ حضور اب یہ اس نیت سے کھا لیں کہ عبادت میں قوت آ جائے، عبادت میں آپ کے لیے اور مزید قوت پیدا ہو جائے، طاقت پیدا ہو جائے۔ جواب سنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھا ہے، میں نے دور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا ہے، اور میں نے ان دونوں شخصیات کو کم کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ لوگوں کا مشورہ میری خیر خواہی کے لیے ہے
لیکن یاد رکھو میری منزل انہی کے پاس پہنچنا ہے. اور فرمایا اگر میں ان کے رستے سے ہٹ جاتا ہوں تو ان تک پہنچ نہیں سکوں گا. فرماتے ہیں میں کم کھاتا رہوں گا تاکہ ان دونوں شخصیات کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں. غلامان احمد رضا کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں.